کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ شاید اللہ نے اسے بلا دیا ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا ہو، ہر دعا بے اثر لگے اور دل کے اندر ایک خاموشی سی چھا جائے تو انسان کے دل سے یہی آواز نکلتی ہے، کیا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ لیکن نہیں، اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ وہ تو فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو سوچو، اگر تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، اگر تم رات کے کسی پہر آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ یا اللہ پکار رہے ہو، تو پھر تمہیں کیسے لگ سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بلا دیا ہے؟ یہ جو خاموشی ہے نا، یہ سزا نہیں، یہ اللہ کا پلان ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، مگر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہی وقت رحمت بن جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم مضبوط ہو جاؤ، تم صبر سیکھو، تم اسے سچی محبت کا مطلب سمجھو۔ جب زندگی آسان ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، تو ایمان کی پہچان نہیں ہوتی۔ ایمان کی پہچان تو تب ہوتی ہے جب تمہارے پاس سب کچھ چھن جائے اور تم پھر بھی کہو، الحمدللہ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو آزمائش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے تم اس کے قریب آؤ۔ وہ تمہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، تمہیں توڑ کر سنوارتا ہے۔ جیسے ایک لوہار لوہے کو آگ میں ڈال کر مضبوط بناتا ہے، ویسے ہی اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر ایمان کو چمکاتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا، اگر ہر چیز آسان ہوتی تو تم سجدے میں اتنی دیر تک روتے؟ اگر سب کچھ تمہارے مطابق ہوتا تو تم اللہ کو اتنا یاد کرتے؟ یہی تو آزمائش کا مقصد ہے، کہ تمہارے دل سے دنیا نکل جائے اور صرف اللہ باقی رہ جائے۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری دعا فوراً قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم مانگنے پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ وہ تمہیں تھوڑا انتظار کرواتا ہے تاکہ تمہاری دعائیں عبادت بن جائیں، اور جب وہ دیتا ہے نا، تو وہ وہی نہیں دیتا جو تم نے مانگا، بلکہ اس سے کئی گنا بہتر دیتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تاخیر نقصان ہے، لیکن تاخیر میں ہی خیر چھپی ہوتی ہے۔ کئی بار اللہ تمہیں اس چیز سے بچا لیتا ہے جس کے لیے تم ضد کر رہے ہوتے ہو، وہ تمہیں دکھ دے کر محفوظ کر لیتا ہے۔ یہی اللہ کا کرم ہے۔ اگر تم آج دکھ میں ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہیں نہیں سمجھتا، اگر تمہاری دعائیں رک گئی ہیں، تو ایک بات یاد رکھو، اللہ تمہیں نہیں بھولا، بس وہ تمہیں آزما رہا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ سکو۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ جو مشکل ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ گزر جائے گی۔ بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ اللہ تمہاری ہر آواز سنتا ہے۔ تم جو بات زبان سے نہیں کہتے، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے دل کی وہ باتیں بھی سنتا ہے جو تم نے کبھی کسی کو نہیں بتائیں۔ تمہارے اندر جو درد چھپا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تمہیں بس صبر کرنا ہے اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں سب سے دور اس لیے کر دیتا ہے تاکہ تم صرف اس کے قریب آ جاؤ۔ وہ تمہیں لوگوں کے سہارے سے محروم کر دیتا ہے تاکہ تم صرف اس کے سہارے پر رہو۔ وہ تمہیں اکیلا نہیں کرتا، بلکہ تمہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اکیلے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم تنہا ہو، اکیلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں۔ اور یہی لمحے سب سے خوبصورت ہوتے ہیں، جب تم روتے ہو سجدے میں، تو زمین گواہ بنتی ہے کہ یہ بندہ اپنے رب سے لو لگا رہا ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا ہوا ایک آنسو دنیا کے سارے غموں سے قیمتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں دل ٹوٹنے والوں کے قریب ہوں، تو تمہارے ٹوٹنے میں بھی خیر ہے، کیونکہ تم جب ٹوٹتے ہو تبھی اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ وقت گزر جائے گا، یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ انتظار بھی ایک دن مسکراہٹ بن جائے گا۔ بس تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا یقین اور تھوڑا سا اللہ پر بھروسہ۔ یقین رکھو، اللہ نے تمہیں نہیں بلایا، بس تمہیں آزما رہا ہے تاکہ تم سنور جاؤ، کیونکہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کو آزماتا ہے جنہیں وہ بلند مقام دینا چاہتا ہے۔ کیا تمہیں کبھی ایسا لگا کہ اللہ نے تمہیں بلا دیا ہے؟ اپنی کیفیت کمنٹ میں لکھو، شاید تمہارا احساس کسی دوسرے دل کو سکون دے دے۔ اگر اللہ آج تمہیں آزما رہا ہے، تو کیا تم اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو؟